اللہ اور اس کے رسول کو آخری نبی مان کر کلمہ پڑھنے کے بعد جو میری زندگی تھی وہ ایک دم سے چینج ہوئی ہے۔ قادیانیت کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے اور مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے، کیا ایسی وجہ بنی؟ مجھے تو ابھی اسلام قبول کیے ہوئے ہارڈلی 3-4 دن ہی ہوئے ہیں، تو اتنی نفرت ہو گئی ہے اس مذہب سے کہ میں تو اس مذہب کے بندے کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ والد صاحب کو گھر میں کافی پریشرائز کیا گیا جب میری ویڈیو وائرل ہوئی۔ اب اگر مجھے موت بھی آ جائے گی تو میں آرام سے جو ہے میں مر سکتا ہوں۔ اتنا پیار ملا ہے اسلام کی وجہ سے کہ کچھ مطلب ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادل۔ ناظرین، یہ وہ دو بھائی جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، یہ وہ دو نوجوان ہیں جنہوں نے قادیانیت کو چھوڑا اور اسلام کو قبول کیا۔ ایک ایسا دین جو سچا ہے، جو حق ہے، انہوں نے قبول کیا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارکباد کہ آپ نے دین اسلام کو قبول کیا اور قادیانیت سے انکار کیا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد؟ مجھے تو ابھی اسلام قبول کیے ہوئے ہارڈلی 3-4 دن ہی ہوئے ہیں، تو آئی فیل ٹو مچ کمپلیٹڈ اینڈ ٹو مچ پراؤڈ کہ جس چیز کا ایک وہ تھا، ایک ٹیگ تھا، ایک تو سب سے پہلے وہ ٹیگ ختم ہوا، اور جو ایک حقیقت ہے، ایک سچ ہے، اس سے آشنائی ملی۔ تو آئی ایم فیل سو مچ بلیسڈ۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آئی ایم فیلنگ، مطلب ایک ایسی فیلنگ ہے جو شاید اب لگتا مکمل ہے میرا۔ ہاں، مطلب اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب مجھے کسی میں ایک بڑے محفوظ سائے کے اندر ہوں، آپ یہ کہہ لیں گے، میں اس طرح کی چیز محسوس کر رہا ہوں۔ اگر کچھ ایک بڑے کوئی ایسے الفاظ اگر ہوں، ویسے تو کوئی الفاظ یہ چیز بیان نہیں کر پائیں گے جو میں ایک فیل کر رہا ہوں، ایک کمپلیٹنس فیل کر رہا ہوں، لیکن وہ یہی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب اگر مجھے موت بھی آ جائے گی تو میں آرام سے جو ہے میں مر سکتا ہوں۔ مجھے اب یہ بتائیے کہ کون سا ایسا وقت تھا جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ قادیانیت کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے اور مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے، کیا ایسی وجہ بنی؟ یار وجہ کافی ساری بنی ہے، لیکن جو مین وجہ تھی کہ فیملی بیک گراؤنڈ ایک سائڈ پہ، باقی دنیا ایک سائڈ پہ۔ صرف فیملی ہی تھی جو کہتی تھی کہ ہم سچے ہیں، باقی پوری دنیا کافر بغیر کسی دلیل کے۔ تو اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ پاک سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جس چیز میں آپ بچپن سے پیدا ہوئے ہیں، جو آپ کو تربیت وہاں سے مل رہی ہے، اس چیز کو چینج کرنا بہت مشکل ہے، اس چیز کو چھوڑنا۔ اور دوسری بات، اگر کسی بندے کو پتہ چل بھی گیا ہے کہ وہ غلط راستے پہ ہے، تو یہ جو عیاشیاں ہوتی ہیں نا، پیسہ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ اہمیت ہے لوگوں میں، تو اس چیز کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا عرفان محمود برق صاحب کو، جنہوں نے مطلب نشست میں ہمیں سارا کچھ بتایا، اور اس کے بعد الحمدللہ آج آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں۔ کون سی ایسی شخصیت ہے جن کا آپ کو قادیانیت چھوڑ کر مسلمان ہونے میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے؟ دیکھیں، ایک شخصیت نہیں ہے، کیونکہ یوٹیوب کا دور ہے، اور یوٹیوب پہ آپ مور دین ون پرسنالٹیز کو سنتے ہو جو آپ آتے ہیں۔ میں نے سب سے زیادہ جو سنا ہے وہ عرفان برق صاحب، کیونکہ ایک ایسوسیشن یہ تھی کہ وہ بھی پہلے ہماری جماعت سے ہی ان کا تعلق رہا ہوا ہے، اور وہ تعلق چھوڑ کے۔ اس کے علاوہ میں نے انجینئر صاحب کو بھی کافی سنا ہے، ان کے لیکچرز وغیرہ کو بھی میں نے سنا ہے۔ تو یہ 2-4 پرسنالٹیز تھیں جن کی باتیں لاجیکل بھی لگیں، اور ان کی باتیں ایسی تھی کہ دل میں اترتی تھیں۔ تو یہ 2-3 پرسنالٹیز تھیں جو ان کا یوٹیوب سے مجھے تعارف ہوا، اور پھر عرفان برق صاحب سے تو پرسنل ایک دو دفعہ ملاقات کا بھی سعادت بھی حاصل ہوئی، تو ان نشستوں میں پھر جو کچھ اندیشے تھے وہ بھی دور ہو گئے۔ تو یہ 2 پرسنالٹیز جن کو وہ یہ تھا کہ انجینئر صاحب سے ملنا تھوڑا مشکل تھا، یہ تھا کہ ان کی دیت دسترس میں جلدی آ گئے۔ ان سے بھی آپ کی جلد ملاقات؟ ہاں، تو بس یہ 2 پرسنالٹیز تھیں جو میجر جو ہے میرے چینج کا باعث۔ اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں آپ کی؟ بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، ایسی چیز اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اتنی عزت اور اتنا پیار ملا ہے اسلام کی وجہ سے کہ کچھ مطلب ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ میں تو خاص کر سوچ ہی نہیں سکتا کہ زندگی ایک مطلب اللہ اور اس کے رسول کو آخری نبی مان کر کلمہ پڑھنے کے بعد جو میری زندگی تھی وہ ایک دم سے چینج ہوئی ہے۔ ایسا ٹویسٹ آیا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ ٹویسٹ ایسا تھا کہ بالکل لائف میری پچھلی میں بھول ہی گیا ہوں، اتنا سکون ہے اب اس لائف میں۔ اور اب اپنی زندگی کو آپ دونوں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بس اب اللہ خیر کرے کہ سب سے پہلے تو کوشش یہ ہے کہ اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کو بھی حق کی طرف لے کے لایا جائے، کچھ فرسٹ اینڈ فارموسٹ پریفرنس تو آپ کی یہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی فیملی ہوتی ہے،
ایک انسیت تو ہوتی ہے, اور پھر بندہ جب ان کو دیکھتا ہے تو بندے کو یہی ہوتا ہے کہ جتنی جلد یہ لوگ راہ راست پر آ جائے. سب سے زیادہ تو میرے خیال سے اپنی تو کوشش سب سے زیادہ یہی ہے کہ جتنی جلدی ان کو قائل کیا جا سکے, تاکہ کیونکہ ایک آپ کی فیملی ہوتی ہے جس سے آپ اس سب باوجود, کانفلکٹ کے باوجود بھی آپ کی ایک انسیت رہتی ہی ہے. تو کوشش سب سے پہلے یہی ہے کہ ان کو راہ راست پہ لایا جائے, اور باقی اپنی زندگی یہی ہے کہ وہ جتنی دین کی خدمت میں اور جتنی سچائی کے ساتھ اس کی خدمت کر سکیں, حق کو آگے پہنچا سکیں. تو آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا, اس کے بعد کوئی پریشرائز کیا گیا آپ کو قادیانی کے جو گروپ ہے ان کی طرف سے؟ ظاہری بات ہے, والد صاحب کو گھر میں کافی پریشرائز کیا گیا. جب میری ویڈیو وائرل ہوئی یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ, تو کافی مطلب انہوں نے غصہ کیا, اور انکوائریاں شروع ہو گئی. وہاں پہ گاؤں میں دادا ابو تھے, ان کے پاس علیحدہ مربی وہاں کے آ رہے, اور میرے والد صاحب کے پاس علیحدہ آ رہے, ٹھیک ہے. اور مطلب جو وہ کچھ ان کی ہیلپ وغیرہ کر رہے تھے, انہوں نے وہ بھی دینے سے انکار کر دیا, اور کافی پریشرائز کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور آپ کی بڑی قربانی ہے جماعت احمدیہ کے لیے, تو آپ اور بھی جو ہے وہ قربانیاں اب آپ کو دینی پڑیں گی. خیر یہ تو تفصیلی بات میں بتا نہیں سکتا کہ کون سی قربانی ہے, لیکن کافی پریشرائز ہوئے ہیں. مطلب بہت زیادہ غصہ کیا انہوں نے. تقریباً دو ماہ تو انہوں نے دیکھا تک نہیں, مطلب جاتا بھی تھا تو منہ پھیر لیتے تھے. آپ فیملی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اس کے بعد کوئی آپ کے ساتھ؟ نہیں, سپورٹ کسی چیز کی نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی, بس اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ آپ جو ہے بھروسے پہ ہیں, ٹھیک ہے. ساری چیزیں اگر ویسے بھی والد صاحب نے تو گھر سے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ تو نکالا ہے اور نہ ہی کوئی دھکے مارے ہیں. مطلب انہوں نے ایک دفعہ بولا ضرور ہے کہ اب دیکھ لو, اگر تمہارے مذہب میں ہمارے ساتھ رہنا جائز ہے تو رہو. تو جہاں تک میری تعلیم تھی, جو میں نے اسٹڈی کی, اس میں میں خود اتنی نفرت ہو گئی ہے اس مذہب سے کہ میں تو اس مذہب کے بندے کو دیکھ ہی نہیں سکتا. تو میرا کھانا پینا جب جائز نہیں ہے ان کے ساتھ, تو مجھے وہ نہ بھی نکالے, میں رہ نہیں سکتا وہاں پہ. میں نے آپ لوگوں کے نام بھی نہیں پوچھے. میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ انہیں اپنے نام خود بتائیں جو آپ کے نام ہیں. محب رفیق نام ہے میرا. محب رفیق. اور آپ کا؟ میں نقیب الرحمان میرا نام ہے. ماشاء اللہ جی, یہ دو نوجوان تھے, بلکہ خوش قسمت نوجوان تھے جنہوں نے قادیانیت چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کیا, اور اب اپنی آنے والی زندگی کے لیے وہ ہمیشہ دین اسلام پر چلیں گے, اور دین اسلام کے لیے آگے انشاءاللہ ایسے ہی کام کرتے رہیں گے. اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.